السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج بڑا مارکہ ہے پارلیمنٹ میں۔ پی ڈی ایم کے امیدوار سید یوسف رضا گیلانی اور صادق سنجرانی کے درمیان چیئرمین سینٹ کی سیٹ کے اوپر زبردست مقابلہ ہے، اور دوسری طرف ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ کے اوپر بھی الیکشنز ہو رہے ہیں، مگر بڑا مقابلہ ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی کی جو میٹنگ تھی اس کا اجلاس ہوا۔ میڈیا کو کچھ دیر کے لیے الاؤ کیا گیا میٹنگ میں جانے کا، اور میڈیا نے پھر ویڈیو بنائی۔ وہاں پہ تقریباً 51 کے قریب سینیٹرز موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے جو اپوزیشن کی دوسری جماعتیں، ان سب کو ملا کے، اور شہری رحمان اور یوسف رضا گیلانی اور ڈپٹی چیئرمین کے جو امیدوار ہیں پی ڈی ایم کے غفور حیدری صاحب، وہ بھی موجود تھے۔ اور کچھ دیر بعد ہی اب سینٹ کے اندر حلف اٹھایا جائے گا۔ جو 9 منتخب سینیٹر حضرات ہیں وہ حلف اٹھائیں گے، اور ان کی حلف برداری کی اس تقریر کے بعد کاغذات نامزدگی کا عمل شروع ہوگا، اور پھر شام کو جو ہے اس پہ ووٹنگ ہو جائے گی۔ بہت سخت مقابلہ ہے۔ ایک طرف دعویٰ ہے پی ڈی ایم کا، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، کہ ان کے پاس 51 سینیٹرز کی حمایت حاصل ہے انہیں، اور دوسری طرف جو حکمران جماعت ہے، ان کے حکمران جماعت اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کا دعویٰ ہے 47 سینیٹرز کا، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی ہیں بشیر چودھری صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑی دلچسپ سچویشن ہے، کانٹے دار مقابلہ لگتا ہے، مگر ایک طرف ہم کہتے ہیں سخت مقابلہ ہے، دوسری طرف سے واضح طور پہ حکمران جماعت اور ان کے اتحادیوں کے پاس 47 ووٹ ہیں، اور پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتوں کے پاس 51۔ تو یہ کیوں کانٹے دار اس کو کہا جا رہا ہے؟ اگر آپ متی صاحب سینٹ کی تاریخ کا جائزہ لیں تو پچھلے تقریباً 3 جو چیئرمین تھے صادق سنجرانی سے پہلے، وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے۔ صادق سنجرانی پہلے چیئرمین تھے جن کو کسی جگہ پہ مقابلہ کرنا پڑا تھا، لیکن وہ مقابلہ ہوا نہیں تھا، تقریباً 11 ووٹوں سے وہ جیت گئے تھے، اور پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی آئی، اور وہ اس وقت بھی اپوزیشن کے پاس اکثریت تھی، لیکن صادق سنجرانی پھر بھی جیت گئے تھے۔ اور اب جب یوسف رضا گیلانی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی اکثریت ہونے کے باوجود جیت کے آئے ہیں، تو یہ 2 ایسے امیدوار ہیں جن کو ایک بڑے امیدوار کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پہلی بار سینٹ کی تاریخ میں کوئی بڑا امیدوار سامنے آیا ہے، اور ان بڑے امیدواروں کی وجہ سے ہی یہ کانٹے دار مقابلہ ہے کہ دونوں کے پاس یہ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ اکثریت نہ ہونے کے باوجود وہ جیت چکے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ ظاہر ہے 2 بڑے ہاتھیوں کا خفیہ ووٹ ہوگی، اور خفیہ ووٹ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر صادق سنجرانی جو ہے وہ ریاست کے امیدوار ہیں، اور ریاست کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ریاست کا ذکر کیا، تو کچھ دیر پہلے ہی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے بڑے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور فوج کے حاضر سرور 3 جرنیلوں کے نام لیے گئے ہیں بشمول آرمی چیف، اور کہا گیا ہے کہ مریم نواز کو دھمکایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جو بیان آیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے سینٹ کے ان انتخابات پہ؟ کیا یہ کوئی سیاسی حکمت عملی تھی، یا واقعی پریشانی کے عالم میں ایک سنجیدہ ایک بیان تھا جو سابق وزیر اعظم کی طرف سے جاری کیا گیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف کے بیان کا سینٹ سے کوئی تعلق ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جس طرح مریم فرنٹ فٹ پہ ہیں، اور ان کو یقیناً کوئی دھمکی بھی ملی ہوگی، اور نواز شریف چونکہ ان کے والد ہیں، اور وہ اسی جس طرح آپ نے کہا کہ ڈر بھی ہے یا جذبات بھی ہیں، اس میں آ کے انہوں نے پریکاشنری میئر ایک لیا ہے، اور انہوں نے سوچا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ بعد میں پچھتائیں، تو وہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ ایک خبردار کیا ہے متعلقہ اداروں کو کہ جی اگر کچھ ایسا ہوا تو ذمہ دار وہ ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بینظیر نے بھی کچھ لوگوں کے نام لیے تھے، لیکن شاید وہ نام اتنے جو ہمارے عسکری ادارے ہیں ان کی طرف نہیں تھے، بلکہ ان کے زیادہ تر ٹارگٹ جو ہے اعجاز شاہ، جنرل مشرف، ان کا نام تو آیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ جنرل مشرف سیاسی زیادہ تھے، اس لیے ان کا نام اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لینے میں بڑا فرق ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف زیادہ جو ہے نا وہ فرنٹ فٹ پہ ہیں اس سے۔ مریم نواز نے خود بھی تو ان خدشات کا اظہار کیا اور الزامات لگائے ہیں کہ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ایم این ایز جو ہیں، جو سینیٹرز ہیں، ان کو ٹیلی فون کالیں کی جا رہی ہیں
تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ بہت فرق ہے اور ابھی بھی کچھ سیاسی ہیں اور کچھ نہیں؟ نہیں، دو فرق ہے جو آپ کی آخری بات ہے اس پہ تو خیر آپ اور باقی سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا کون سیاسی ہے اور کون نہیں، لیکن جنرل مشرف کا میرا کہنے کا مطلب وہ تو اقتدار میں تھے، اور جنرل باجوہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اقتدار میں نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ تو جو باقی اس وقت سچویشن ہے، جو سینیٹرز کو کالز آئیں کہ انہوں نے ووٹ کرنا ہے صادق سنجرانی کو، وہ بھی کل سامنے آ گئے اور انہوں نے آ کے بتا دیا حافظ عبدالکریم نے کہ مجھے کالز آئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس لوگ موجود ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ حافظ فضل کریم کو سامنے لانے کا جو فیصلہ تھا وہ بڑا ایک دانش مندانہ فیصلہ تھا سیاسی لحاظ سے، کہ وہ ایک غیر معروف قسم کے سیاسی ورکر کہہ لیں یا سیاسی رہنما کہہ لیں، اگر کوئی عام پولیٹیکل ورکر جو ایکٹیو پولیٹیکل ورکر ہے وہ سامنے آ کے کہتا تو اس کو آپ سیاسی حکمت عملی یا سیاسی شوبازی کہہ سکتے تھے۔ حافظ صاحب تو ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر آئے ہوئے ہیں، اور اگر ان کو کال آتی ہے اور وہ آ کے سامنے ایک بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے، اور لوگ ان پہ اعتبار کرنے پہ مجبور ہیں۔ بشیر چودھری، آپ کافی عرصے سے پارلیمنٹ کو کور کر رہے ہیں، تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سینٹ اور پارلیمنٹ کے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوتی ہے، اور جب یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ فون کالیں آ رہی ہیں سینیٹرز کو چیئرمین سینٹ کی ووٹ کے لیے، تو آپ کو اس پہ حیرانی نہیں ہوئی؟ مجھے حیرانی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ میں تحریک عدم اعتماد بھی دیکھ چکا ہوں، اور میں صادق سنجرانی کا انتخاب بھی دیکھ چکا ہوں، اور میں نے ان کو بڑے قریب سے اس وقت میں ٹی وی میں ہوتا تھا تو بڑے قریب سے کور بھی کیا ہے، اور جب صادق سنجرانی سے نون لیگ کی اکثریت ہونے کے باوجود 6 سیٹوں کے ساتھ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیت کے یہاں پہنچ کر سینیٹر بن سکتے ہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا چودھری صاحب، یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی اس کا ایک سینیٹر ہے، ایک ووٹ ہے، اور وہ اس ایک ووٹ کو بھی استعمال کرنے کا نہ کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے، کہ نہ وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے نہ سنجرانی کو، بلکہ شاید وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو یہ جماعت اسلامی کے اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے جب جماعت اسلامی نے یوسف رضا گیلانی کی حمایت کا یا پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس پر تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے سوشل میڈیا پہ بہت بیشنگ ہوئی تھی، تو میں نے اس کو ایک طرح سے ڈیفینڈ کیا تھا کہ جماعت اسلامی اپوزیشن کی جماعت ہے، اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اگر وہ کسی بھی اپوزیشن جماعت کے امیدوار کو ووٹ کرتی ہے تو یہ ایک منطقی طور پر اور سیاسی طور پر جائز فیصلہ ہے، لیکن انہوں نے اگلے ہی دن اس سے بیک ٹریک کیا اور ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا۔ اب بھی جب وہ اپوزیشن میں ہیں اور ایک کلوز کانٹیسٹ ہے، اور وہ اس کلوز کانٹیسٹ میں بیگانے بن رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ الٹیمیٹلی سپورٹ کر رہے ہیں حکومتی امیدوار کو، کہ جس کو ایک ایک ووٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی وجہ ان کی خیبر پختونخوا میں سیاسی اتحاد یا سیاسی الائنسز تو نہیں ہے؟ نہیں، خیبر پختونخوا میں سیاسی الائنس نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی کی جس کو کہتے ہیں نا کہ تسلسل کے ساتھ ایک بری سیاسی حکمت عملی ہے، کہ وہ جب سیاست میں اپنا مقام حاصل کرنے کا وقت آتا ہے وہ بائیکاٹ کرتے ہیں، اور خاص کر اسٹیبلشمنٹ جہاں کھڑی ہو تو پھر جماعت اسلامی محتاط ہو جاتی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا ایک جو ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار ہیں مرزا آفریدی صاحب جو ہیں، مرزا آفریدی صاحب، ان کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے اعتراض لگایا جا رہا ہے کہ وہ ٹرائبل ایریا سے جب الیکٹ ہوئے تھے تو انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی تھی، تو کیا یہ سچ ہے، اور کیا وہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس شرکت کرتے رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ 2018 میں 16 مارچ 2018 کو انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ لکھ کے دیا تھا کہ میں نون لیگ کو جوائن کر رہا ہوں، اور وہ میرے پاس موجود ہے، ان کا جو ڈکلریشن تھا وہ جوائن کیا تھا، لیکن جب اس کے کچھ ہی عرصے بعد اگست 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو وہ اس تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے نون لیگ کو چھوڑ کے۔ تو لیکن یہی مسئلہ ہے نا کہ جو سینٹ ہے، سینٹ میں جو بڑی تعداد میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ہر بڑے کاروباری کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سینٹ میں پہنچے، لیکن سینٹ میں الیکٹ ہونے کے بعد کیا وہ پارٹی چھوڑ کے جب دوسری پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی ان کے لیے اثر نہیں پڑتا ان کی رکنیت میں؟ ایک تو یہ کہ وہ ٹکٹ پر نہیں تھے، آزاد تھے، اور آزاد حیثیت سے انہوں نے جوائن کیا تھا، ایک تو ان پہ وہ جو 63A ہے وہ لاگو بھی نہیں ہوتا اس طرح سے، اور دوسری بات یہ کہ یہ نون لیگ کا المیہ ہے کہ
کہ وہ جب ٹکٹ دینے کی باری آتی ہے تو وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے سیاسی ورکرز کو چھوڑتی ہے اور بڑے کاروباریوں کو ساتھ میں لاتی ہے، اور جب بھی انتخاب میں آنا ہوتا ہے کسی جیسے عدم اعتماد ہوئی تھی یا اس کے علاوہ بھی جب بھی ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہی لوگ نون لیگ کو جو ہے وہ بیٹرے کرتے ہیں اور ٹھیک ہی کرتے ہیں۔ تو آج پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کون جیت سکتا ہے؟ دیکھیں، اعداد و شمار کو دیکھیں تو گیلانی کو جیتنا چاہیے، لیکن صورتحال کو دیکھیں تو سنجرانی جیت جائیں گے۔ اچھا، صورتحال صورتحال دیکھیں تو سنجرانی جیت جائیں گے۔ اچھا، یہ ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے سپلٹ نہیں ہوگا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، زیادہ تر لوگوں کا جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ اوپر سنجرانی اور نیچے غفور حیدری، لیکن میرا نہیں خیال کہ غفور حیدری، اگر یوسف رضا گیلانی قابل قبول نہیں ہے تو پھر غفور حیدری بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتنا اہم ہے اگر یوسف رضا گیلانی سینٹ چیئرمین منتخب ہو جاتے ہیں تو کیوں پریشانی ہے اسٹیبلشمنٹ کو؟ یوسف رضا گیلانی جیسی شخصیت سے کیا انہیں اعتراض ہو سکتا ہے؟ سینٹ کا چیئرمین کا عہدہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ میرا خیال ہے یوسف رضا گیلانی سے تو اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بہت زیادہ خطرہ نہیں ہے، لیکن عمران خان کو جو ہے وہ اس بات پہ اعتراض ضرور ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اس کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی جیت جائیں تو پھر عمران خان کو اعتراض ہے اور پھر خطرہ ان کے لیے ہے۔ مگر یوسف رضا گیلانی نے پارلیمنٹ میں کہا تھا نا کہ یہ اسامہ بن لادن کس کے ووٹ سے، کس کے ویزے سے پاکستان میں آیا تھا اور ریاست کے اندر ریاست نہیں بننے دیں گے۔ میرا خیال ہے اس کی سزا وہ بھگت چکے ہیں اور اب وہ زرداری صاحب جو ہے وہ نئے پیکٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو ممکن ہے وہ ایک پیکج کا حصہ ہو، لیکن پتہ آج شام کو چلے گا۔ چلیں، پتہ آج شام کو چلے گا۔ آپ نے سنا سینئر صحافی بشیر چودھری جو پارلیمنٹ کو کئی سال سے کور کر رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی یا پھر صادق سنجرانی، آج شام کو سامنے آ جائے گی پوری کہانی۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔